آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص آیت اور اس کے مفہوم پر کچھ گہرائی میں بات کریں گے۔ آیت ایک ایسا سوال پوچھتی ہے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ آئیے کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ علم، عمل اور یہ جو نصیحت کرنا ہے، اس میں توازن کیسے ہو۔ جی، یہ واقعی صرف ایک سوال نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک سخت تنبیہ ہے۔ یہاں جو لفظ ہے البر، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، مطلب ہر قسم کی نیکی، ہر بھلائی۔ اور تفاسیر میں خاص طور پہ ذکر آتا ہے مدینے کے کچھ یہودی علماء کا۔ وہ دوسروں کو تو جیسے نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یا تورات پر عمل کا کہتے تھے، جو کہ صحیح بات تھی، مگر خود ان کے اپنے عمل میں وہ بات نہیں تھی، شاید دنیاوی فائدے یا حسد کی وجہ سے۔ اچھا، اور یہ جو کہا نا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یادداشت چلی گئی، بلکہ مطلب اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا، اپنی ذات کو وہ جو نیکی کے تقاضے ہیں ان سے دور رکھنا، اور کتاب سے مراد تورات ہے، تو یہ تضاد تو بہت واضح ہے۔ علم ہے، دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کر رہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ بالکل، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل کا اصل مطلب تو ہے روکنا، باندھنا، یعنی وہ سمجھ جو انسان کو غلط کام سے روکے۔ تو گویا کہا جا رہا ہے کہ بھئی علم بھی ہے، کتاب بھی سامنے ہے، پھر بھی خود کو برائی سے نہیں روکتے، نیکی نہیں کرتے، یہ کیسی نادانی ہے؟ علم تو عمل مانگتا ہے۔ اس بات کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کچھ احادیث بھی ہے نا، بڑی سخت منظر کشی ہے، جیسے وہ معراج والا واقعہ کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جی بالکل، جب پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ وہ خطیب تھے جو بولتے تو بہت اچھا تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، مگر خود ان پر عمل نہیں تھا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی وہ ایک شخص کا ذکر ہے جو جہنم میں اپنی آنتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، لوگ پہچان لیں گے، پوچھیں گے کہ تم تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ وہ کہے گا ہاں میں کہتا ضرور تھا، مگر خود کرتا نہیں تھا، اور جن باتوں سے تمہیں روکتا تھا وہ خود کر لیتا تھا۔ یا اللہ، یہ مثالیں تو واقعی بہت بہت سخت ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عملی سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی، کہ اچھا اگر کوئی خود پوری طرح عمل نہیں کر پا رہا کسی نیکی پر یا کسی برائی سے بچ نہیں پا رہا، تو کیا وہ دوسروں کو کہنا چھوڑ دے؟ ہاں، یہ الجھن بہت عام ہے۔ بالکل، کہ بھئی میں خود ٹھیک نہیں تو دوسروں کو کیا کہوں؟ دیکھیں، اس بارے میں امام بیضاوی جیسے بڑے مفسرین نے بہت اچھا نقطہ واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مقصد اصل میں اس عالم کو یا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹنا ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو۔ مقصد یہ نہیں کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دے۔ اچھا، یہ دونوں الگ الگ فرض ہیں، خود عمل کرنا بھی فرض ہے، اور اگر استطاعت ہے تو دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی فرض ہے۔ صحیح، تو یہ دو الگ ذمہ داریاں ہو گئیں۔ ایک میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری بھی چھوڑ دی جائے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی کہے مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے تو میں نماز بھی چھوڑ دوں، یہ تو کوئی منطق نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، ایک فرض چھوڑنا ایک گناہ، اس کی وجہ سے دوسرا فرض چھوڑنا یہ تو اور برا ہوا۔ البتہ یہ بات بھی قرآن نے کہی ہے، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے بغیر باتیں کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے، اور جو عالم عمل نہیں کرتا اس کا گناہ کتنا شدید ہے۔ مگر یہ امر بالمعروف سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ عمل پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو گویا پیغام یہ ہوا کہ اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے پوری طرح سے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانے کا کام بھی جاری رکھنا ہے، دونوں ساتھ چلیں گے۔ جی بالکل، اصل ہدف یہی ہے کہ انسان خود بھی عمل کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلاتا رہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہی نکلا کہ علم، عمل اور دعوت، ان تینوں میں ایک توازن چاہیے۔ دوسروں کو کہنا اہم ہے، مگر اپنی ذات پر نظر رکھنا
اپنی اصلاح کی فکر کرنا، یہ بنیاد ہے۔ صرف علم ہونا کافی نہیں، اور صرف عمل بھی بغیر سمجھ بوجھ کے شاید ادھورا ہے۔ جی، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کا جو دور ہے، معلومات کا سیلاب ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کو دیکھیں، یہ اصول وہاں کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم جو کچھ شیئر کرتے ہیں، جو مشورے دیتے ہیں، یا جن خیالات کی حمایت کرتے ہیں، کیا ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا عمل اس سے میل کھاتا ہے؟ یہ خود احتسابی کا آپ کہہ لیں ایک نیا میدان ہے، جس پر شاید ہمیں اب زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔